بہت سی خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم حیض پیریڈ کی حالت میں عبادت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ بہت ساری خواتین عورتیں ایسی ہوتی ہے جو جب یہ شب برات آتی ہے نا تو اس میں وہ پیریڈ سے ہوتی ہے، ان کو حیض آ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ کونے میں بیٹھ بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے کہ اب بڑی ٹینشن کی بات ہو گئی کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کیسے عبادت کریں، کیونکہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا، ہماری ڈیٹ ہی ایسی ہے کہ اس وقت میں آئی کہ اب ساری عورتیں جاگ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے اور اب ہم عبادت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پیریڈ کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے۔ تو وہ عورتیں جن کی پیریڈ آ رہا ہو تو شب برات آ جائے تو شب برات میں کیسے عبادت کر سکتی ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سا کام ہے جن کو وہ کر سکتی ہے اور پورا ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ دیکھیے، پیریڈ کا آنا یہ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ ماہواری رہتی ہے، اور نماز جیسی چیز جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے جب دنیا سے آپ رخصت ہو رہے تھے کہ اے میرے امت والو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، الصلاۃ نماز کی پابندی کرنا، نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تم سمندر میں ڈوب رہے ہو اور تم کو خیال آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو ڈوبتے میں نیت کر لینا، نماز اتنی ضروری ہے۔ حضرت امام حسین عالی مقام نے کیا ہم کو پیغام دیا ہے کہ سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز یہ بتایا حسین نے، یعنی کہ کسی بھی موڑ پر نماز معاف نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو تو بیٹھ کر پڑھو، مرتے وقت لیٹ کر پڑھو، پانی نہ ہو تو پڑھو، پانی نہ ملے تو 1 میل سے لا کر وضو کرو، 1 میل نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے پڑھو، لیکن پڑھو، کہیں معاف نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی عورت پیریڈ سے ہو تو اس کے اوپر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ کیوں معاف ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ قانون اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندی ہے کہ بھائی ہر عورت کے ساتھ، تمام خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہونا ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے لگایا ہوا قانون ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کو راحت عطا فرمائی کہ ان کے اوپر نماز جیسی عظیم چیز کو معاف کر دیا کہ جتنے دن عورتوں کو بلیڈنگ ہوگی اتنے دن عورتوں کے اوپر نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے، کیونکہ روزہ آتے ہی ہے 1 سال میں 1 مرتبہ، صرف 30 دن کے لیے، تو اس میں اگر روزہ چھوٹ رہے ہیں تو ان کو قضا کرے گی۔ بہرحال نماز کی قضا نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم، سب سے اہم جو فرض تھا نماز، اس کو معاف عطا فرما دی تو عورتوں کو اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو عورت کو جو یہ افسوس ہو رہا ہے نا، جن عورتوں کو احساس ہو رہا ہے کہ بھائی ہم نہیں جاگ پائیں گے یا ہم کیسے جاگے، یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے، تو پورا ان کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے عطا فرمائے گا کیونکہ ان کو نیت تو ہے، لیکن اللہ طرفی وہ لوگ اس رات میں نہیں جاگ سکتی، تو لیکن کچھ ایسے کام ہیں جن کو وہ کر سکتی ہے۔ نہیں جاگ سکتی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھ کے سو جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کام نہ کرے جن کاموں کو ایک پیریڈ والی عورت
नहीं कर सकती। उन कामों को ना करे, बाकी जो सारे काम है उन कामों को तो करे ना। वो कौन से काम हैं जिनको औरतें नहीं कर सकती, वो कौन से काम हैं जिनको औरतें कर सकती है। अगर कोई पीरियड वाली औरत है, पीरियड से है कोई औरत, तो वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। ना वो जुबानी तौर पर पढ़ सकती है, ना कुरान को देखकर छूकर पढ़ सकती है। तो ना कुरान को छूना जायज़ है, ना पाकी की हालत में ना कुरान का पढ़ना जायज़ है। तो पहली चीज़ ये कि कोई पीरियड औरत कुरान की तिलावत ना करे, ना जुबानी तौर पर, ना कुरान को हाथ में लेना, ना मस करे। अब इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? दुरूद पाक, जिक्रुल्लाह, दुआएं, कलिमात, ये तमाम चीज़ें जो है ना उनको औरत पढ़ सकती है। उसका तरीका क्या है कि वो घर में जाहिर भी ना हो कि इस औरत को पीरियड आ रहा है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो औरत वुजू कर ले। ठीक है, खुशनुदी हासिल करने के लिए, ठंडक हासिल करने के लिए वजू कर ले और मुसल्ला बिछाए, जानमाज बिछाए और उसके ऊपर कोई मोटी चादर वगैरह भी डाल ले जितनी जगह पर वह बैठे, और उस मुसल्ले के ऊपर वो औरत बैठ जाए। बैठने के बाद वो जिक्र अज़कार करे। क्या जिक्र अज़कार करे? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़े। जितना हो सके इस्तग़फ़ार पढ़े, तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ सकती है। दुरूद पाक की तिलावत कर सकती है, दुरूद पाक पढ़ सकती है, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती।